الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، جب انسان دنیا میں آیا تو دو قوتیں اس کے پیچھے لگ گئی، اللہ سے دور کرنے کے لیے دو قوتیں پیچھے لگ گئی، شیطان اور خود اس انسان کا نفس۔ اللہ سے دور کرنے کے لیے، اس کو گمراہ کرنے کے لیے اور بہکانے کے لیے شیطان پیچھے لگ گیا۔ شیطان کو اسی دن سے ہی دشمنی ہو گئی جس دن اعلان ہوا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اسی دن سے شیطان کی دشمنی شروع ہو گئی، کیونکہ شیطان دل میں یہ لیے بیٹھا تھا کہ میں خلیفہ بنوں گا، اسی غرض سے ساری عبادتیں کی کہ نیت ٹھیک نہیں تھی اس کی۔ ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان بن نوری ٹاؤن کے شیخ الحدیث تھے، ہمارے استاد تھے، فرمایا کرتے تھے اگر نیت انسان کی اچھی ہو اور عمل میں کوئی کمی بیشی ہو جائے تو معافی بھی ہے، اجر بھی مل جاتا ہے اگر نیت صحیح ہے، اور اگر نیت ہی خراب ہے تو کتنا اونچا عمل کیوں نہ ہو کوئی قیمت نہیں۔ نیت سے شروع ہوتی ہے، نیت نوا سے ہے، نوا گٹھلی کو کہتے ہیں، گٹھلی جو ہے اس کو نوا کہتے ہیں، کھجور کی گٹھلی کو نوا۔ نیت نوا سے ہے، جب آپ گٹھلی لگاتے ہو کسی بھی شے کی تو آپ جس شے کی گٹھلی لگاؤ گے وہی درخت پیدا ہوگا، آپ کی تمنا پر تو پیدا ہونے والا نہیں ہے کہ آپ کھجور لگائیں اور آم کا درخت پیدا ہو جائے، آپ جھاڑی دار کانٹے دار پودے کا بیج لگائیں اور اس سے آپ گلاب پیدا ہو جائے، ایسا تو نہیں ہے، آپ کی تمنا پر نہیں ہے، آپ کی نیت پر ہے، آپ نے بیج کیا لگایا ہے۔ اب انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے، اس عمل کی بنیاد وہ بیج ہے جو اس کام کے کرنے سے پہلے آپ نے اپنے دل میں بویا ہے۔ عمل کی مثال تو اسی طرح ہے جس طرح بیج لگانے کے بعد اس کو پانی دیا جاتا ہے، اس کو کھاد دی جاتی ہے، اس کی اچھے موسم کے لیے اور اس کی اچھائی کے لیے جو محنت کی جاتی ہے اس بیج کی، پھر وہ درخت بنتا ہے اور وہ بڑھتا ہے۔ یہ
یہ عمل کی مثال ایسے ہے، اس لیے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، کہ یہ جو تم نماز پڑھ رہے ہو دراصل یہ میری یاد کے لیے ہے، کہ نماز ایسی ہونی چاہیے کہ تمہارے دل میں میری یاد مستقل بس جائے۔ حج عمرہ کیوں کر رہے ہو؟ میری محبت لے کے آؤ، محبت کی چوٹ لے کے آؤ وہاں سے۔ لہذا اذا قضیتم مناسککم، جب تم حج کر لو فاذکروا اللہ، دیکھو پھر ہمیشہ میں یاد رکھنا تم نے۔ حالانکہ حج میں بھی ذکر کیا ہم نے، سارا کچھ کیا نہیں کہا کہ اس کا مقصد کیا ہے، کیسی محبت کی چوٹ تمہیں لگے کہ پھر تم ہمیں بھلانا بھی چاہو تو بھلا نہ سکو۔ تو شیطان کی نیت اول یوم سے ہر عمل بھی یہ تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کا زمین میں جانشین بن جاؤں، یہاں کی حکومت اللہ مجھے دے دے۔ تو جب اعلان ہوا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو میں کہ اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، شیطان کو اسی دن تکلیف شروع ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے، کسی کی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے امتحان لیتے ہیں۔ یاد رکھو یہ دارالامتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم چاہیں تو مخلصین اور غیر مخلص کا از خود بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم امتحانات جب لاتے ہیں تو وہاں مخلص اور منافق الگ کر دیے جاتے ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تعلیم بذات صدور ہے، سب کو جانتے بھی یہ مخلص ہے غیر مخلص ہے، لیکن ایک نظام رکھا ہوا ہے، اور نظام میں دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے، اندر کی چیز باہر آنی چاہیے۔ ایک اللہ والے نے بڑی پیاری بات کی کہ یہ جو انسان پر مشکل آتی ہے یہ دل کا پیالہ توڑنے کے لیے آتی ہے۔ جب دل کا پیالہ ٹوٹتا ہے تو پھر اس میں سے کیا نکلتا ہے یہ ٹوٹنے کے بعد پتہ چلتا ہے، بند پیالے کا نہیں پتہ چلتا کہ اندر کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ سونے کا ورق اور چاندی کا ورق لگا ہوا ہو اور دیکھنے والا کہے بڑی خوشنما چیز ہے، ٹوٹنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کی ریشوں میں سے اور ریزوں کے اندر کیا چیز باہر آتی ہے۔ اس لیے اگر اخلاص للہیت اور اللہ والا ہے تو وہی چیز زیادہ ہوتی چلی جائے گی، اس کی پیالہ ٹوٹنے کے بعد اس کا رجوع اللہ بڑھ جائے گا۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی کہ یہ دیکھنا کہ بھئی یہ جو مشکل مجھ پر آئی ہے یہ رحمت بن کر آئی ہے، یہ زحمت بن کر آئی ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے طرز عمل کو دیکھو اس مشکل کے بعد، اگر اس مشکل کے آنے کے بعد تمہارا طرز عمل یہ ہو گیا کہ خدا کے ساتھ تعلق بڑھ گیا، رجوع اللہ بڑھ گیا، اللہ بڑھ گئی، ذکر و تلاوت بڑھ گئی، یہ دلیل ہے کہ یہ مشکل نہیں ہے، یہ تیرے لیے رحمت ہے جو تجھے اپنے بنانا کے لیے بھیجی، اپنے قریب کرنے کے لیے بھیجی۔ اور اگر خدا سے دوری ہو گئی اس مشکل کے بعد، اللہ سے دوری، میں نے نمازیں پڑھی، میں نے حج بھی کی، میں نے کیا، اللہ تعالی نے میرے ساتھ کیا کیا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ دلیل ہے، یہ زحمت ہے، یہ کسی گناہ کی نحوست ہے، یہ کسی بد عملی کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے مصیبت آئی ہے، یہ خدا سے دور ہو رہا ہے۔ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ مصیبت رحمت جب بنتی ہے، جب انسان پر کوئی مشکل آئی اور پھر وہ ہوشیار ہو جاتا ہے، مولا طرف دوڑتا ہے، تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال لکھی کہ ایک آدمی اپنے دوست کو ملنے کے لیے رات کو نکلا کہ میں اپنے دوست سے، انہوں نے کہا تھا فلاں جگہ آ جانا، وہاں گئے تو دوست نہیں ہے، رات کا وقت ہے، تو وہاں پر جو چوکیدار پہرا دے رہا تھا اس نے سمجھا چور ہے، بھائی رات کے اس اندھیرے میں پھر رہا ہے، تو اس نے ایک ڈنڈا لگایا اس کو جا کر، تو وہ دوڑا پیچھے، جو ہے نا یہ چوکیدار بھی دوڑا، وہ دوڑتے دوڑتے باغ میں چلا گیا، باغ میں گیا تو اس کا دوست وہاں انتظار کر رہا تھا، مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی ایڈریس میں، وہ وہاں مل گیا تو چوکیدار کو دعائیں دینے لگا کہ یار اگر تو مجھے ڈنڈا نہ لگاتا تو میں نے کب باغ میں آنا تھا، میں انتظار کر کے میرا دوست چلا جاتا اور مجھے منزل میں نہیں ملتی، تیرا ڈنڈا تو میرے لیے رحمت بن گیا،
مولانا رومی فرماتے ہیں کبھی انسان پر مشکل اس لیے آتی ہے یہ بندہ جو خدا سے دور ہے وہ خدا کے قریب ہو جائے، اس کو وصل نصیب ہو جائے، وہ خدا کا ہو جائے۔ لے میرے مرشد حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ نے ہمیں جہنم کے لیے پیدا نہیں کیا کہ ہمیں جہنم میں ڈالیں، ہمیں جنت کے لیے بنایا ہے، ہمارے لیے جنت بنائی ہے، اس لیے ہمارے باپ کو جنت میں بسایا، اس لیے فرمایا اورثتموہا تلک الجنہ، یہ جنت تمہیں وراثت میں دیں گے۔ کس کی وراثت ہے؟ تمہارے باپ کی وراثت ہے، تم بطور وراثت کے لوگ ہیں، کیونکہ تمہارے بابا آدم یہی تھا، اس وقت ساری جنت ان کی تھی، اب اس کے بعد وراثت کے طور پر ہم تمہیں دیں گے۔ اورثتموہا، اور اس میں اشارہ بھی کر دیا اپنے عمل پہ ناز نہ کرنا، وراثت میں تمہارا کوئی عمل نہیں ہوا کرتا، وہ مفت میں ملا کرتی ہے، ہاں تمہارے عمل کی وجہ سے مرتبے تو ہم تمہارے بڑھا دیں گے، لیکن جنت میں جو تم جاؤ گے ہمارے فضل سے جاؤ گے۔ کسی عمل پہ ناز نہ کرنا، میں نے کر لیا میں جنتی ہو گیا اور تم مہریں لگائے پھرو گے بس جنتی کی مہر لگ گئی۔ حضرت مولانا یوسف الدھیانوی شہید رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کسی کے بارے میں قسم نہ کہا کرو فلانا بس جنتی ہے، فرمایا بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے، اللہ کے ساتھ یوں کہا کرو میرا گمان یہ ہے اور میرا حسن ظن یہ ہے یہ انسان انشاءاللہ جنتی ہے، کہا کہ یقین کا فیصلہ تو وہ کر سکتا ہے جو غیب کا مالک ہے۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا تھا اس بات پر، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے، تو تقسیم میں آپ کچھ لوگوں کو دے رہے تھے کچھ کو نہیں دے رہے تھے، تو ایک غریب صحابی تھے، حضرت سعد کو بہت پسند تھے، وہ بڑی محبت کرتے تھے کیونکہ ان کی تعریف رسول اللہ سے پیغمبر سلام سے خود سنی تھی۔ ان کا نام جعیل تھا، جعیل، ابن حجر عسقلانی نے شرح بخاری میں ان کا نام جعیل لکھا ہے، جعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل جو ہے گمنام صحابی ہے، نام بھی شروحات میں ہے تو سامنے آ گیا۔ تو پیغمبر صاحب نے دیکھا تھا وہ ایسے پرانے پھٹے ہوئے کپڑوں میں جا رہے تھے، تو پوچھا کہ سعد یہ کیسا آدمی؟ کہا حضرت بالکل فقیر درویش قسم کا آدمی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ پوری زمین اگر سرداروں سے بھر جائے میرے جعیل کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ سب کو دے رہے ان کو نہیں دے رہے، تو حضرت سعد کھڑے ہو گئے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نہیں دے رہے ہیں، میں تو ان کو مومن سمجھتا ہوں، یہ تو مومن آدمی ہے۔ فرمایا ابا مسلمان، فرمایا مسلمان کہو، مسلمان کہو۔ پھر تقسیم شروع ہو گئی، پھر ان کو نہیں دیا، پھر کھڑے ہو گئے کہ میں ان کو مومن سمجھتا ہوں، انی لا اراہ مومنا، قال ابا مسلمان، مسلمان کہو۔ 3 بار یہ بات کی۔ یا آپ نے کیوں ڈانٹا کہ مسلمان کہو؟ اس لیے کہ ایمان ایک باطنی چیز ہے اور اسلام ایک ظاہری چیز ہے۔ نماز روزہ نظر آتا ہے، اندر کیا ہے اس کا حکم وہ لگا سکتا ہے جو غیب کو جانتا ہے، وہ لگا سکتا ہے، میں اور آپ نہیں لگا سکتے باطنی۔ ہاں مسلمان ہے کیونکہ مسلمان کو۔ اور پھر فرمایا کہ صاحب کسی کو دینا یہ دلیل نہیں ہے کہ میں اس کو زیادہ پسند کرتا ہوں، بلکہ میں کبھی کسی کو اس لیے دیتا ہوں کہ وہ کمزور ایمان والا ہے، اس احسان کی وجہ سے اس کے دل میں اسلام کی محبت بڑھ جائے گی اور اس کا اسلام مضبوط ہو جائے گا۔ اور دوسرے کو اس لیے نہیں دیتا کہ وہ پکا مومن انسان اور مسلمان انسان ہے، اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہے، اگر نہیں بھی دیا جائے گا تو اس کا ایمان اس کو سنبھال لے گا، وہ دل میں بدگمانی نہیں لائے گا کہ مجھے کیوں نہیں دیا گیا۔ تو شیطان کی نیت ہی خراب تھی، جب انسان آیا پیچھے لگ گیا، شیطان پیچھے لگ گیا، اور اللہ تعالیٰ سے کہا لن تجد اکثرهم شاکرین، اے اللہ اکثریت ان انسانوں کی تیری شکر گزار نہیں ہوگی۔ سنو، یہ وہ وار ہے جو شیطان نے ہم پر کیا ہے،
لن تجد اکثرهم شاکرین، اکثریت شکر گزار نہیں ہوگی، لہذا کچھ تو ایسے نہ شکرے ہوں گے جو تیری ذاتی کا انکار کر دیں گے، وہ کافر ہو گئے۔ کافر کا معنی بھی نہ شکری نہ شکرا ہے، یہ عجیب بات ہے۔ کفر لفظ کہا جاتا ہے چھپانے کو، کافر اس کو کہتے ہیں جو مولا کی کھاتا ہے، زمین پر رہتا ہے، سب کچھ فائدہ اٹھاتا ہے، مولا کا نام نہیں لیتا، محسن کو چھپاتا ہے، اس لیے کافر کو کافر کہتے ہیں۔ اور وہ مسلمان اور انسان جو کلمہ پڑھا ہوا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، وہ خدا کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، وہ بھی کفر کا کام کرتا ہے۔ لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں یکفرن کفر کرتی ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ یکفرن باللہ، کیا عورتیں زیادہ کافر ہوا گی، یعنی اللہ کو نہیں مانیں گی؟ کہا کہ نہیں، یہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور احسانات کی ناشکری کرتی ہیں، اس لیے یکفرن کا لفظ استعمال کیا۔ لن تجد اکثرهم شاکرین، یہ شیطان کا وار ہے کہ نعمتوں کے باوجود نہ شکری کرے گا، ایک چھوٹی سی نعمت نہیں ملے گی بس اسی پر دھیان رہے گا اور باقی ساری نعمتوں کو بھول جائے گا جو خدا نے دی ہے۔ حالانکہ خدا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں دی ہے وہ ایمان کی نعمت دی ہے۔ آپ کا کچھ بھی نہ ہو تو ایمان ہو، آپ کامیاب ہیں، آپ کو کوئی ناکام نہیں کہے گا۔ لوگوں کے ہاں کامیابی ناکامی کا تو کوئی معیار نہیں ہے، کوئی معیار نہیں کامیابی ناکامی کا، ہر جگہ پر اپنا اپنا معیار بنایا ہوا ہے۔ ایک آدمی کروڑ پتی ہو، ان پڑھ ہو، کہ یار یہ کیا ہے، کروڑ پتی تو ہے، پڑھا ہوا نہیں ہے، یہاں معیار پڑھائی بنا دیا۔ فلاں یار پڑھا لکھا تو بہت ہے لیکن مال پانی نہیں ہے اس کے پاس، یہاں معیار مال پانی بنا دیا۔ نہیں، اگر اس دنیا میں آ کر اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، یہ کامیاب ترین انسان ہے۔ حضرات صحابہ اکرام کے پاس کیا تھا؟ پیٹ پر پتھر باندھتے تھے۔ قرآن نے ان کا کہا تم کامیاب ہو، حالانکہ پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے۔ دنیا کے اعتبار سے کون سے دنیا کا عقل کہے گا یہ کامیاب ہے؟ لیکن آج پورے عالم میں انہی کی وجہ سے دین بھی ہے، ایمان بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ تو لن تجد اکثرهم شاکرین۔ اور دوسری قوت یہ ہمارا نفس ہے جو اندر بیٹھا ہوا ہے، یہ ہمارے پیچھے لگ گیا، امارۃ بالسوء، امارۃ بالسوء، ہر وقت برائی کا حکم دیتا ہے، ہر وقت ایسی باریک چالیں چلتا ہے، بڑے بڑے نیک لوگوں کو بھی چکر دے دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے یار میں بہت ٹھیک ٹھاک ہوں۔ یہ جو ٹھیک ٹھاک کا جو نظریہ ہے نا کہ میں ٹھیک ہوں، یہ نظریہ خود نفس کی بہت بڑی چکر بازی ہے۔ ورنہ مولانا رومی فرماتے ہیں اندری رہ می تراش و می خراش تا دم آخر دم فارغ مباش، کہ ہر وقت اپنی تلاش خراش میں رہے یہاں تک کہ تجھے موت آئے تو تلاش خراش سے فارغ نہ ہونا، کیونکہ نفس کے اندر سے جڑی بوٹیاں اور نفس کے اندر سے شاخیں نکلتی رہتی ہیں، تیرا کام اس کو کاٹتے رہنا، کبھی غافل نہ ہونا، یعنی سمجھے تو کمپلیٹ ہو گیا ہے اور کامل ہو گیا ہے، کسی وقت بھی نہیں، اندر ہی رہے آخری وقت تک۔ اس لیے پیغمبر فرمایا آخر تک مانگی کہ اللہ میرا آخری عمل زیادہ اچھا کرنا اور آخری دن وہ کرنا جس دن میں تیری ملاقات کروں، کیونکہ کسی وقت بھی گمراہ کر سکتا ہے۔ یہ انسان کا لفظ ایسی باریک چکر بازی دیتا ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک انسان آیا اپنے نفس کے علاج کے لیے۔ یہ پہلوں کی یہ سمجھ ہوتی تھی کہ بڑوں کے پاس جاتے تھے کہ ہمارے نفس کا علاج کیجیے، اپنا علاج خود نہیں کرتے تھے۔ ہم سر درد ہو جائے پیناڈول اپنی مرضی سے نہیں لیں گے، ڈاکٹر سے پوچھیں گے بتانا یار 1 لوں 2 لوں صبح لوں شام لوں، کیونکہ جان کی اہمیت ہے، اور اپنے نفس کا علاج خود کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، عجیب بات ہے۔ حالانکہ روح کا علاج زیادہ مشکل ہے، جسم کا تو آسان ہے۔ یہاں ضرورت نہیں محسوس کرتے کہ ہمارا بھی کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی روحانی ڈاکٹر ہو جس سے ہم اپنا علاج کرائیں، اپنے نفس کا علاج کرائیں کہ ہمارا نفس کی ادھر ادھر تو نہیں جا رہا، ذرا دیکھ لے۔
قال حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے پاس آیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، بھالا بات چیت کی، کچھ دن ان کے اعمال کو دیکھا، اس کی نگرانی کی، تو اس کو بلایا، فرمایا کہ میں تمہارے اندر کبر کی بو محسوس کرتا ہوں. کبر کہتے ہیں انسان اپنے کو بڑا سمجھے، دوسروں کو حقیر سمجھے، اس کو کبر کہتے ہیں. اے فلانا، اے فلانا، اے فلانی، یہ جو بیٹھ کر ہم تبصرے کرتے ہیں نا دوسروں پر، یہ علامت کبر ہے. اس لیے غصے کو بھی کبر کی شاخ قرار دیا ہے کہ آدمی جو بات بات پر غصے ہوتا ہے، یہ کبر ہے کہ بھئی میں بڑا صحیح ہوں، دوسرا غلط ہے ہر وقت. یہ بہت خطرناک چیز ہے. فرمایا کبر کی بو محسوس کرتا ہوں. ان کا حضرت آپ نے صحیح پکڑ لی بات، اب میرا علاج کیجئے. کبھی تیرا علاج یہ ہے کہ تو آنے والے مسجد کے نمازیوں کی جوتیاں سیدھی کیا کر، یہ تیرا علاج ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے تو علاج بھی آپریشن ہوا کرتے تھے. اب وہ چونکہ بڑا آدمی تھا تو فجر اور مغرب عشاء میں جمع جوتی سیدھی کرتا تھا تاکہ زیادہ لوگوں کو نظر نہ آئے کہ میں جوتی سیدھی کر رہا ہوں. فجر میں بھی اندھیرا ہوتا تھا، آج کل کی روشنی تو ہوتی ہی نہیں تھی. حضرت نے دیکھ لیا، فرمایا نا زور اثر میں بھی کرنی ہے. اب زور اثر میں شروع کر دی. اب کچھ دن گزرے تو لوگ اس کو کہہ رہے ہیں یار تو یار بہت اللہ کا ولی ہے یار، تو جوتی سیدھی کرتا ہے یار، تو بڑے اونچے مقام پر ہے. اب دوسری بیماری نفس نے شروع کر دی، عجب کی بیماری. عجب کا معنی ہے کسی کو حقیر تو نہیں سمجھتا لیکن اپنے کو اچھا سمجھنے لگ گیا یار میں کامل ہو رہا ہوں اور میں ولی اللہ بن رہا ہوں اور میں کسی مقام مرتبے پر پہنچنے والا ہوں. بس کچھ ہی دیر کے بعد میں قطب اور اس کے بعد ابدال بن جاؤں گا. حضرت تھانوی کسی لکھا جی فلاں آدمی کہتے ہیں میں ابدال بن گیا ہوں، پر میں پہلے گوشت تھا اب دال بن گیا ہے. پہلے گوشت اب دال بن گیا، جو اپنے آپ کو خود ابدال سمجھ لے. اب عجب آ گیا، عجب آنے لگا. بولا دیکھو کل سے جوتیاں سیدھی نہ کرنا. ایک بیماری سے تو نکل آیا، اب دوسری کا خطرہ پیدا ہو گیا کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگو جی میں اچھا ہوں. یہ نفس کی چالیں ہیں. امارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. اللہ فرماتے اللہ کا رحم جب تک انسان کے شامل حال نہ ہو اس نفس کے قید سے نکلنا آسان نہیں ہے. لیکن ہمیں حکم دیا قد افلح من زکاہا، تمہارا کام ہے اس نفس کی تربیت کرنا اور اس کی چالوں پر نظر رکھنا، کبھی غفلت نہ کرنا. ہم غافل ہو جاتے ہیں، خیال بھی نہیں کرتے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اس لیے تقوی نام، تقوی کی جو تفسیر ایک آتی ہے، تقوی نام تو کہ انسان ہر گناہ سے بچے، لیکن دوسری تفسیر بھی آتی ہے فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، کہ جو آدمی سخاوت کرتا ہے، واتقى اور تقوی اختیار کرتا ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ اور اس دین اسلام اور اس دین کی تصدیق کرتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ہم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. اچھا جنت کا نام ہی یسرا رکھا، یسرا یعنی جنت ہے ہی آسان، لیکن ہم اس کو مزید آسان کر دیتے ہیں. یہ مراد ہے جنت آسان ہے. آپ نماز پڑھ رہے آ رہے ہیں ماشاءاللہ، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وضو کے لیے کوئی ٹیکس نہیں دینا، مسجد میں کوئی ٹیکس نہیں دینا، آ کر نماز پڑھو اور ماشاءاللہ نماز پڑھ جاؤ. جنت کتنی آسان ہے. قرآن پڑھ لیں، قرآن مجید میسر ہے، بیٹھ کر یہاں قرآن پڑھ لو. تسبیح کرنی، تسبیح کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، جب چاہے کر لو. یہ فَسَنُ يَسِّرُ یعنی جنت ہے آسان، نیسرو ہم مزید آسان کر دیتے ہیں. وَأَمَّا مَن بَخِلَ اور جو کنجوسی کرتا ہے، وَاسْتَغْنَىٰ اور بے پرواہی کی لائف اور زندگی بسر کرتا ہے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ اور اس خوبصورت دین کی تکذیب کرتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ہم جہنم جو کہ مشکل ہے اس کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. جہنم کو مشکل کہا کہ جہنم مشکل ہے. جہنم کے کام کرنے کے لیے جان بھی جاتی، مال بھی جاتی. چوری کرے گا، ڈاکہ مارے گا، اپنی جان بھی جا سکتی ہے. بےایمانی کرے گا، اپنی جان اور بےعزتی اور ذلت بھی ہوگی. بدکاری کرے گا، اس کے اندر پکڑا جائے گا، جوتے بھی کھائے گا اور جیلوں میں بھی جائے گا. سینما میں جائے گا، کہیں جائے گا، پیسہ بھی خرچ ہوگا، جان بھی جا سکتی ہے اس کی. مشکل ہے، لیکن پھر ہم ادھر ہی دھکا دے دیتے اس کو، جاؤ
جاؤ۔ اب یہاں پر تقوی کے مقابلے پر جو لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے استغنا، استغنا بے پرواہی کی زندگی، اپنی پرواہ نہیں ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، سوچتا بھی نہیں۔ لہذا اگر آدمی میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ یار میں جو عمل کر رہا ہوں چاہے کسی مقام پر ہے، یاد رکھو مستغنی نہیں آدمی اس بات سے، کسی مقام پر وہ دیکھتا ہے کہ یار مجھ سے کوئی ایسا کام تو نہیں ہو رہا جس سے خدا ناراض ہو رہے ہو۔ پیغمبر سلام فرما اللہم انی اعوذ من شر نفسی، ہمیں تلقین کرنے کے لیے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کے شر سے، پناہ مانگتا ہوں۔ یہ گر کی بات ہے کہ انسان اپنے نفس کی چالوں پر نظر رکھے کہ یار کوئی ایسا کام تو میرے دل میں کوئی ایسی چیز تو نہیں پیدا کر رہا جس سے میرے سارے اعمال بیکار ہو جائیں، کہ عجب کیور تو پیدا نہیں کر رہا۔ بے پرواہی کی زندگی، غفلت تمام بیماریوں کی جڑ ہے، یاد رکھو۔ اس لیے قرآن مجید نے جہاں جہنمیوں کا ذکر کیا ہے آخر میں فرمایا اولئک هم الغافلون، کہ جہنم میں کیوں گئے؟ اس لیے کہ انہوں نے غفلت کی زندگی بسر کی، کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا انسان مجدد زمانہ، پرچی ان کے جیب میں پڑی رہتی تھی، پرچی، چونکہ حضرت اتنے بڑے ہو گئے تھے اب اوپر کو بڑا نہیں ہے، تو پرچی جیب میں پڑی رہتی تھی۔ فرمایا کرتے دیکھو یہ میرے جیب میں پرچی ہے جس میں میں اپنے عیبوں کو لکھتا ہوں اور بار بار دیکھتا رہتا ہوں، اشرف علی یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، اس کو دور کرنے کی فکر کر، دور کرنے کی فکر کر۔ کیونکہ انسان ذرا غافل ہوگا یہ نفس کا اژدہا اس کو ڈس لے گا۔ شیطان تو ہے ہی پیچھے، لیکن شیطان سے بچنا بہت آسان ہے۔ اس کے لیے ہمیں دعائیں دے دی، تعوذات دے دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کرا دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے دے دیا کہ اس سے بچنے کے لیے تو ہم تمہیں ایسی چیزیں دیتے ہیں تم بچ جاؤ گے، لیکن نفس تمہارے اندر بیٹھا ہے، یہ آستین کا سانپ ہے، اس سے تمہیں خود ہوشیار رہنا ہوگا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ تو میرے دوستو راستہ مشکل نہیں ہے، بات تھوڑی سی مشکل ہے، ہمت کرنے کی ضرورت ہے، راستہ مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی ہمت کرے گا بس اللہ تعالیٰ راستہ تو میں بتا یسرا پہلے ہی آسان ہے، جنت تو پہلے ہی آسان ہے۔ بس اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔